الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج یہ 16واں روزہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر اللہ کی توفیق اور عطا سے ہم نے قرآن مجید برہان رشید کی فضیلت اور عظمت پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اور گفتگو اس امید پر چھوڑی تھی کہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعۃ المبارک پہ پھر یہیں سے گفتگو شروع کریں گے، لیکن ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنے فتنے آئے روز نمودار ہو رہے ہیں، ایک فتنے کا جواب دیتے ہیں دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی کوئی 4 دن پہلے کسی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ خوش بخت بھی قیامت تک رہیں گے اور اپنے دامن میں بدبختیوں کو سمیٹنے والے بھی رہیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کہیں کوئی گستاخی ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو، صحابہ یا اہل بیت کی شان میں ہو، تو ان کا جواب دینا اور ان کی عظمت کا چوکیدارہ کرنا یہ صرف کسی عالم پر فرض نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات رواج پا گئی ہے کہ جب کوئی گستاخی کرتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف علماء کی ڈیوٹی ہے کہ یہی جواب دیں۔ اگر عام آدمی گستاخی کر سکتے ہیں تو محبوب کے عشاق عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدارہ بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن ہم نے سارا ذمہ علماء کے پیچھے لگایا ہوا ہے، طعن و تشنیع کا ذریعہ بھی انہی کو بنانا ہے اور اچھائی کی بھی امید ان سے رکھنی ہے، اور یقیناً یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ جو عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرتا ہے یا چوکیدارہ کرتا ہے اس کے پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک رہتا ہے۔ اور پھر فلسطین کا حال دیکھیں، میرے ایک دوست ہیں اللہ ان کو تادیر سلامت رکھے، حضرت علامہ مولانا پیر حامد سرفراز قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک جملہ رات لکھا ہوا تھا اور میں ساری رات سوچتا رہا بھئی بات تو بالکل ٹھیک ہے،
انہوں نے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، جملہ لکھا ہوا تھا کہ میں حیران ہوں، بیت المقدس میں گولیاں برس رہی ہیں، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان گولیوں میں اور مظالم کے سائے میں آج بھی وہ مسجد آباد نظر آ رہی ہے۔ آپ توجہ کریں میں نے کیا کہا ہے، یہ جملہ ان کا ہے، میں ڈنڈی نہیں مارتا، چوری نہیں کرتا، جس کی بات ہوتی ہے ان کا نام لے کے عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں گولیوں کی بوچھاڑ میں، ظلم و ستم کے سائے کے اندر نمازیوں نے مسجد نہیں چھوڑی، گولیاں کھاتے رہے، شہادتیں ہوتی رہیں، عورتوں کا لباس خون آلود ہوتا رہا، مگر مسجد ویران نہیں ہونے دی۔ کہا میں حیران ہوں ان پر، اتنے مظالم کے باوجود وہ مسجدیں آباد رکھتے ہیں، اور یہاں آزاد ماحول کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مسجد بھری ہوئی ہے۔ شروع میں 2-4 دن لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویحاں بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے۔ کسی عاشق نے اپنے دل کی آواز کو یوں بیان کیا، کہتے صرف اذان کے وقت پتہ چلتا ہے یہاں مسلمان آباد ہیں، اس کے بعد نمازیں پڑھتے وقت مسجدیں ویران ہیں۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے کاروبار سے لے کر بڑے کاروبار تک دیکھ لیں، ملاوٹیں ہیں۔ اعمالکم امالکم، جس طرح ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمیں حکمران نصیب آئے ہیں، میسر آئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ تنقید کرنا یا باس مباحثہ کرنا، تنقید برائے اصلاح کی صورت ہو تو یہ عبادت ہے، اور تنقید برائے غیبت ہو تو یہ گناہ ہے۔ تو جن کو اللہ نے پلیٹ فارم دیا ہوا ہے وہ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے اجتماعی صدق دل سے توبہ کرنی ہے اور اپنے رب اور اپنے رسول کو راضی کرنا ہے۔ عزیزان محترم، آج صبح سے بڑے بڑے علماء فون پر بار بار اصرار کر رہے تھے کہ بیت المقدس کی حمایت میں بھی کچھ گفتگو کرنی ہے، اور یہ بھی ہمیں اکابر علماء نے کہا کہ چونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوئی ہے تو اس کا جواب بھی دینا ہے۔ آج فتح مکہ کا دن ہے تو اس پر بھی کلام کرنا بنتا ہے۔ کل 17 رمضان المبارک پہ جنگ بدر کا ایک پہلی وہ غزوہ تھی اسلام کی، جہاں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ میرے محبوب کی اور صحابہ کی مدد کرو۔ بہرحال آپ جانتے ہیں روزانہ ہمارا پروگرام آ رہا ہے، مختلف چینلز پر بھی آپ سن رہے ہیں۔ اس تکلیف کے باوجود بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا دین متین کی خدمت کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ خدمت کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ جتنا مالک کام اپنا لیتے ہیں سارے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، مجھے کافی لوگوں نے یہ کلپ بھیجا اور ساتھ تحریریں بھی آئی ہوئی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوئی ہے تو کہاں مر گئے ہیں لوگ جواب دینے والے۔ مجھے ان لوگوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ صرف جواب دینا علماء کا کام تو نہیں ہے، آپ بھی تو زبان رکھتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ یہ گندا مواد دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو آپ کو اللہ نے انگلیاں دی ہیں تو ان کو اچھے کام کے لیے بھی چلائیں نا، آپ بھی جواب دیں۔ صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ یہ ایمان ہے تو تب بھی بجا ہوگا، حصے میں تو پھر حصے بن جاتے ہیں نا۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، مجھے ایک علامہ صاحب نے کلپ سنایا نا تو ابھی اس بدبخت نے ایک ہی لفظ نکالا تھا، میں نے کہا بند کر دو، میں نہیں سن سکتا، مجھ سے سنا نہیں گیا۔ وہ ایک لفظ جو میں نے سنا ہے صرف اس کا جواب دینے لگا، آگے اللہ ہمیں بچائے ان گستاخیوں سے اور ان گستاخوں سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے سامنے شرابی توبہ کر لیں تو وہ جو شراب کی بوتلیں ہیں وہ دودھ یا سرکے میں بدل جاتی ہیں۔ ایسی شخصیت پر اس قسم کے الزامات لگانا یہ امت مسلمہ کے دل کو چھلنی کرنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، گلی کے اندر ایک نوجوان کھڑا ہے،
شراب کی بوتل بغل میں دبائے ہوئے ہے۔ اب فاروق اعظم کی نظر تھی، فاروق اعظم کی نظر کا کمال سنیں۔ آپ مدینے کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے آؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے آؤ۔ تو لوگوں نے کہا فاروق اعظم کھڑے مدینے کی سرزمین پر ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر، اور ساریہ ہزاروں میل گیا ہوا ہے، ساریہ سپہ سالار بن کے گیا ہے، اسلامی فوج کا سربراہ ہے، ساریہ تو یہاں پہ میلوں کے فاصلے پر ہے، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا کہ یہاں کھڑے کھڑے ساریہ کو کہہ رہے ہیں پہاڑ کی طرف سے جاؤ، پہاڑ کی طرف سے جاؤ۔ جب 1 ماہ کے بعد حضرت ساریہ آئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ ساریہ سناؤ میدان جنگ میں کیا حالات تھے؟ انہوں نے کہا ہم راستہ بھول گئے تھے، جس راستے سے ہم جا رہے تھے اگر اسی راستے پر ہم گامزن رہتے تو ہو سکتا ہے ہمیں فتح نصیب نہ ہوتی، شکست ہوتی، مگر قربان جائیں فاروق اعظم کی نظر پر انہوں نے مدینے میں کھڑے ہو کے فرمایا یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے جا۔ حضرت ساریہ فرماتے فاروق اعظم کی آواز کانوں میں پڑی تو ہم نے راستے بدل لیے، ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ آج بدبختوں نے تو اپنی بدبختی کا مظاہرہ کرنا، یہ بات بھی ان کے کانوں تک جا رہی ہے، اور یہ بات بھی پہنچے گی کس نے میری عزت کا چوکیدارہ کیا ہے، کس نے میرا دفاع کیا ہے، کس نے ان بدبختوں کو جواب دیا ہے کہ یاد رکھنا ابو بکر صدیق ہمارا ایمان ہے، فاروق اعظم ہمارا ایمان ہے، عثمان غنی ہمارا ایمان ہے، مولا علی ہمارا ایمان ہے، عشرہ مبشرہ محبوب کا ایک ایک صحابی، سارے صحابی جنتی بھی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے۔ ہم محبوب علیہ السلام کی آل اولاد، آپ کی ساری اولاد کے نوکر ہیں، اہل بیت کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہماری الحمدللہ 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت ہے، ایک آنکھ کا نور اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ جو یک چشم ہے نا وہ ایک طرف بولا کریں، اللہ نے ہمیں دونوں آنکھیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ یہ کمال ہے حضرت فاروق اعظم کی نظر کا۔ اچھا بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، آپ ایک جگہ تشریف فرما ہیں، اس دن بھی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے دوران خطبہ فرمایا لبیکا لبیکا لبیکا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ ایک اسی سے لبیکا میں حاضر ہوں حدیث محبوب علیہ السلام کی بھی ہے، کیونکہ جو جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور حجابات نہ اٹھے پھر جانشینی کا فائدہ کیا ہوگا؟ حجابات تو اٹھتے ہیں نا، نظریں دور تک کرتی بھی ہیں، مارک کرتی بھی ہیں، دیکھتی بھی ہیں۔ جیسے محبوب علیہ السلام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا لبیکا، موجم الکبیر کی حدیث ہے، لبیکا نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بندہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ نے کس کو فرمایا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں؟ آپ نے فرمایا میرا ایک غلام ہجرت کر کے آ رہا تھا، راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا، وہ اکیلا تھا، اور جب دیکھا کہ یہ مجھے شہید کر دیں گے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا میرے حال پر کرم فرمائیں۔ تو انہوں نے مجھے پکارا ہے تو میں نے ان کی مدد میں کہا ہے لبیک نصرتا، تیری مدد کر دی گئی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخ نوٹ فرما لی۔ 1 مہینے کے بعد جب وہ راجز آئے تو پوچھا گیا سناؤ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے مشرکین نے پکڑ لیا تھا، میں نے سرکار کو مدد کے لیے پکارا ہے، میرے آقا کی آواز آئی لبیک نصرتا، مشرکین مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے، مشرکین مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور یہ عمر ابن الخطاب ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ فرماتے لبیکا لبیکا لبیکا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کس کو جواب دیا؟ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ اصل ولایت اور فقر کو سمجھتے تھے نا، آج کا کوئی بات بندہ ہوتا نا تھوڑا سا اس پہ کشف ہو جاتا تو 100 مریدوں کو بتاتا میرے اوپر تو یہ کشف ہوا ہے، الہام ہوا ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خاموشی اختیار کی، کسی کو نہیں بتایا۔ کچھ مہینے جب گزرے، جب فوج واپس آئی تو آپ نے سپہ سالار کو مخاطب کر کے فرمایا فلاں جو آدمی تھا جس کو تو نے پانی کے اندر اتارا اور اس کی موت واقع ہو گئی، وہ کیسے ہوئے؟ مجھے ساری بات سناؤ۔ انہیں کہا حضور والا ہم گزر رہے تھے تو ایک دریا کی گہرائی کا پتہ کرنا تھا،
تو میں نے سمجھا یہ تیراک ہے، یہ دریا کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ لگا لے گا، تو میں نے جب اس کو اتارا تو اس کو ٹھنڈ لگ گئی، وہ فوت ہو گیا۔ اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا پھر جب وہ فوت ہو رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا، وہ کہہ رہا تھا لبیک یا عمر، لبیک یا عمر۔ فرمایا میں آواز سن رہا تھا، اس کو جواب دے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے کسی اور سبب سے اس کو اس طرح پانی میں اتارا ہوتا، موت واقع ہوتی، میں تجھے قتل کر دیتا، اس کی دیت دیتا، لیکن جاؤ اب ان کے ورثاء کو راضی کرو اور ان کی دیت ان کو پہنچاؤ۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے، ایک نوجوان آتا ہے، اور آپ نے جو ساریہ کو اتنے میلوں کے فاصلے پہ فاروق اعظم دیکھ سکتا ہو، جو نہاوند کی سرزمین تک اپنی آواز کو پہنچا سکتا ہو، جو صحابہ کی آواز کو مدینے میں بیٹھ کے سن سکتا ہو، بھلا نوجوان کی چھپی ہوئی بغل میں بوتل نظر نہیں آ رہی تھی؟ ذرا آپ اندازہ تو لگائیں، آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تیری بغل میں کیا ہے؟ نوجوان نے کہا جناب سرکے کی بوتل ہے، اور بعض کتابوں میں دودھ کی بوتل میں امام غزالی نے سرکے کی بوتل لکھا ہے۔ اور دل میں نوجوان نے کہا اے اللہ مجھے آج فاروق اعظم سے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں، زندگی بھر شراب کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ ارے فاروق اعظم تو وہ ہیں جن کے سامنے، جن کے نام سے شرابی توبہ کر جاتے ہیں، تیری زبان نہیں جلی، تو نے اتنے بڑے الزامات لگائے، شرم نہیں آئی، تجھے موت واقع نہیں آئی؟ اس بات کرنے سے پہلے تو مر جاتا۔ جس وقت نوجوان نے یہ توبہ کی تو آپ نے فرمایا بوتل دکھاؤ۔ اب خدا کی قدرت دیکھیں کہ صدق دل سے کی ہوئی توبہ جو ہے نا، وہ سیدھی عرش معلی تک جاتی ہے۔ اگر آپ کبھی توبہ کا موضوع پڑھیں تو کتب حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی محلے کا نوجوان صدق دل سے توبہ کرتا ہے، توبہ وہ زمین پہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں عرش کو سجا دو، آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لیا۔ یعنی توبہ کے جو چرچے ہیں وہ عرش بری تک جاتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس محلے کا نوجوان گناہوں سے توبہ کر لے، 40 دن تک اس محلے کے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو نوجوان نے توبہ کی، جب بوتل سامنے لائی تھی تو شراب کی، لیکن سرکے یا دودھ میں بدل گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، آپ نے فرمایا اگر خدا نے تمہارا پردہ رکھ لیا ہے تو عمر کون ہوتا ہے تیرے پردے ہٹانے والا؟ جب اللہ نے تیرا پردہ رکھ لیا ہے پھر عمر ابن الخطاب کون ہوتا ہے تیرے پردے ہٹانے والا؟ اس کو چھوڑ دیا تو یارو جن کی نگاہ سے شراب نہ رہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جب کوئی صدق دل سے توبہ کرتا ہے میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ وہ ہے قرآن کی آیت، یہ ہے تفسیر کہ جب صدق دل سے کوئی توبہ کرتا ہے تو شراب دودھ یا سرکے میں بدل سکتی ہے تو گناہ بھی نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، ان کی نگاہ کا عالم یہ ہے۔ ازالۃ الخفاء کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں، جب آنکھ لگی تو مدینے والے سے آنکھ لگ گئی۔ یاد رکھنا آپ مجھے خواب میں دیکھیں یا میں آپ کو دیکھوں تو یہ ویسے بھی ہو سکتا ہے، خیال بھی ہو سکتا ہے، وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جان عالم، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو یہ خیال نہیں ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں زیارت کرواتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے فرمایا بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، متعدد مقام پر ہے، من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے، نیند میں دیکھا ہے، ان قریب جاگتے ہوئے بھی مجھے دیکھے گا، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ الشیطان لا یتمثل بی، شیطان یا کوئی اور میری مثل بن کے نہیں آ سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اور جس نے خواب میں دیکھا ہے اس کے لیے مبارک ہو، اس مرنے سے پہلے جاگتے ہوئے بھی مجھے ضرور دیکھے گا۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، فرماتے میں نے دیکھا مسجد نبی شریف ہے،
جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد آپ نے قبلہ کی طرف پشت کی اور صحابہ کی طرف منہ کیا۔ دیکھیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جس کی تشریح صوفی کر سکتا ہے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مثلاً آپ جانتے ہیں کہ امام کو یہ حکم ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد فوراً قبلہ کی طرف پشت کر لے اور لوگوں کی طرف منہ کر لے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ امام اس وقت نماز پڑھاتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کرے گا، حکم ہے کہ اللہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، سجدہ اللہ کو ہے، بیت اللہ کو نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا، محبوب نے فرمایا، اے بیت اللہ تیری بڑی عزت و عظمت ہے، مگر خدا کے نزدیک تجھ سے زیادہ 70 گنا اس مومن کی زیادہ عزت ہے۔ امام بھی ہو تو اس کو بھی حکم ہے مومن کو پشت نہیں کرنی، اب قبلہ کو پشت کر لے، ان کو پشت نہیں کرنی، یہ مومن کا مقام ہے، کبھی سمجھے تو صحیح۔ اچھا دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، روزہ رکھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، حج کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں قبول ہی قبول ہے۔ کبھی آپ اس راز کو جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ قبول کیوں ہوتا ہے درود؟ مجھے پتہ ہے آپ کو روزہ لگا ہوا ہے، آپ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، میں جانتا ہوں، میں اس لیے کہتا بھی نہیں کہ زور سے زبان اللہ کا ہے۔ جو نیند میں آرام کریں مراقبے میں ان کو بھی بیدار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے ان کا مراقبہ کہیں اور لے جائے ان کو، ہمیں ان کا قائل ہوں نا، مراقبے کا بھی قائل ہوں، لیکن کوشش کیا کریں کوئی علمی بات ہو رہی تو مراقبہ نہ کیا کریں تو بہتر ہے۔ تو عزیزان محترم جاننا چاہیں گے کہ یہ راز کیا ہے کہ درود آپ کا قبول ہے۔ آپ بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے، آپ کے لبوں کو جنبش ہو رہی ہے، آپ درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کوئی بھی درود پڑھ رہے ہیں، قبول ہی قبول ہے، رد نہیں ہوتا۔ نماز کا پتہ نہیں قبول ہے، روزے کا پتہ نہیں قبول ہے، حج کا پتہ نہیں قبول ہے، زکوٰۃ کا پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، مگر درود پڑھتے ہیں تو قبول ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جب درود پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ تو درود بھیج ہمارے سردار اور ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بھیج، اے اللہ تو بھیج۔ اچھا نماز پڑھتے تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں بھی ہے تیری، لیکن درود کے اندر اے اللہ تو درود بھیج، اس میں نہ میں کا ذکر ہے، نہ آپ کا ذکر ہے، نہ اپنا ذکر ہے، نہ کسی اور کا ذکر ہے، اے اللہ تو بھیج۔ کیونکہ باقی جگہ میں آتی ہے تو عبادتیں رد ہوتی ہیں، درود میں میں ہے ہی نہیں، اس لیے یہ عبادت قابل قبول ہوتی ہے۔ اس میں میں نہیں ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں، فرمایا اے اللہ تو درود بھیج، جس میں وہ ہو اور میں نہ ہو وہ عبادت قبول ہوتی ہے، درود میں میں نہیں ہے، صرف تو ہی تو ہے، اس لیے یہ عبادت قبول ہے۔ عزیزان محترم حضرت مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں، محبوب نے نماز پڑھائی، خواب کا عالم ہے، زمانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، مسجد نبوی شریف ہے، مولا علی کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا نے صحابہ کی طرف منہ کر لیا ہے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، وہ کھجوروں کا ٹوکرا پیش کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے علی ان کو تقسیم کر دے، اور تقسیم کرنے کے بعد ایک کھجور میرے آقا علیہ السلام حضرت مولا کائنات کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولا علی کی آنکھ کھلتی ہے تو منہ میں کھجور بھی موجود تھی، کیونکہ محبوب کا معاملہ اور ہے، جس نے محبوب کو دیکھا جانا نے جان کے قصدن زیارت کروائی، اور جو نعمت دیتے وہ بھی موجود ہوتی ہے۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے جاتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، تو جو صورتیں محبوب نے صبح خواب میں پڑھی تھی وہی حضرت فاروق اعظم نے پڑھی تھی۔ جس آدمی کو خواب میں دیکھا تھا وہی آدمی کھجور کا ٹوکرا لے کے آتا ہے، اور جس طرح آپ نے خواب میں فرمایا تھا میرے آقا علیہ السلام نے کہ اے علی تقسیم فرمائے، اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے میرے بھائی علی ان کو تقسیم فرما دے۔ فرما دے میں نے تقسیم کر دی، اس کے بعد میں نے ٹوکری رکھی، جس طرح میرے آقا علیہ السلام نے ایک کھجور مجھے عطا فرمائی تھی، میرے منہ مبارک میں ڈالی تھی، اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے وہ کھجور میرے منہ میں ڈالی، بڑی خوش ذائقہ تھی، بہت اچھی لگی، تو میں نے عرض کی اے امیر المومنین عمر ابن الخطاب
ایک کھجور اور عطا فرمائے، مسکرائے، فرمائے رات خواب میں حضور نے 2 دی ہوتی تو عمر بھی تجھے 2 کھجوریں دیتا۔ اب اگلا حصہ شاید آپ سن کے برداشت نہ کر سکیں کہ وہ ان کو کیسے پتہ چلا تھا، اتنا ہی آپ سن لیں کہ فاروق اعظم کے نگاہ کا عالم یہ ہے، اور یہ نگاہ ملی کہاں ہے؟ در مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے دامن سے یہ نگاہ عطا ہوئی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک اور بات لکھی ہے، اگر ہمارے حکمران اس کو پڑھ لینا تو انسان کے اولاد بن جائے، پڑھتے نہیں۔ غیروں نے سیرت فاروق اعظم کو پڑھا بھی ہے اور اپنے اوپر اپلائی بھی کیا ہے، ہم لوگ پڑھتے تو بہت کچھ ہیں پر وارد نہیں کرتے، وارد کر لیں تو ہماری طبیعتیں تبدیل ہو جائیں۔ شام سے واپسی آ رہے تھے، صحابہ ساتھ ہیں، فاروق اعظم نے فرمایا میرے محبوب کے صحابہ سارے مجھ سے جدا ہو جاؤ، راستے میں خیمے آئیں گے تو میں لوگوں کا حال حوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خیمے میں چلے گئے تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا بڑھیا عمر ابن الخطاب کو جانتی ہو؟ تو بڑھیا کہنے لگی ہاں جانتی ہوں، اس وقت وہ شام کی طرف گئے ہوئے اور پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ جیسے کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو نا تو اس سے پوچھے فلاں کو جانتے تو وہ ناراضگی میں کہتے ہیں میرے کو نہیں پتا، میرے کو کیا پتا کتنا ہے نا۔ تو اس بڑھیا نے بھی ایسے کہا، انہوں نے کہا پتہ نہیں کہاں ہوں گے، مجھے کیا پتا۔ آپ نے فرمایا تو عمر سے ناراض ہے؟ کہنے لگی صرف ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ عمر ابن الخطاب کو میری طرف سے کوئی بھلائی نہ دے، یہ کہنا تھا۔ آپ نے فرمایا مائی کیسی باتیں کر رہی ہے، تو ناراض کیوں ہے؟ کہا میں بھوک سے مر رہی ہوں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عمر ابن الخطاب کو آج تک خبر نہیں ہوئی کہ اس نے میرے لیے کچھ کھانے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ نے فرمایا مائی کیسی باتیں کر رہی ہے، ہو سکتا ہے عمر کو پتہ ہی نہ ہو تیرے اس حال کے بارے میں۔ اب جو بڑھیا نے بات کی نا وہ آج کے حکمرانوں کے لیے مینار نور ہے، اگر یہ انسان کے بچے بن کے دیکھیں تو۔ اس بڑھیا نے کہا میں نہیں مانتی مسلمانوں کا سربراہ حکمران ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ میرے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کون بھوک سے مر رہا ہے، لوگوں کا عالم کیا ہے، قسم پرسی کا عالم، حکمران کو پتہ نہ ہو، میں نہیں مانتی اس بات کو۔ ازالۃ الخفا میں نے کتاب کا نام لیا ہے، دیکھ سکتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، یہ مل جاتی ہے اس لیے اس کا نام لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مائی تو اس کو معاف نہیں کر سکتی؟ کہا نہیں میں معاف نہیں کر سکتی، میں نہیں معاف کر سکتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے مائی پھر اس طرح کر، اپنی ناراضگی کو بیچ ڈال، بتا کتنے پیسے لے گی اور فاروق اعظم سے راضی ہو جائے گی، بتا کتنے پیسے لے گی۔ مائی نے کہا 25 دینار مجھے چاہیے، اگر یہ 25 دینار مجھے دے دے کوئی تو میں عمر ابن الخطاب سے راضی ہو جاؤں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بھئی حضرت فاروق اعظم نظر نہیں آ رہے، کافی دیر ہو گئی، تلاش کرتے کرتے جب بڑھیا کے خیمے میں آئے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فرمایا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ جب بڑھیا نے سنا نا اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا افسوس یہ ساری باتیں میں نے امیر المومنین کے سامنے کہہ دی، مجھے کیا پتا عمر ابن الخطاب آپ ہیں۔ آپ نے رو کے ارشاد فرمایا مائی آج راضی ہو جا، قیامت والے دن خدا کے سامنے عمر سے سوال نہ کرنا، خدا کے سامنے عمر ابن الخطاب کی شکایت نہ کرنا۔ اتنا خدا سے ڈرنے والا عمر، اتنا خدا کے امر اور احکامات کو نافذ کرنے والے عمر، لوگوں کی زبان میں کیڑے نہیں پڑتے ان کے خلاف بک بک کرتے ہوئے، شرم نہیں آتی؟ اور پھر آپ لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی ایسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں جب آپ کو پتہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے بکواس کی حضرت عمر ابن الخطاب کے بارے میں، آپ کو ضرورت کیا ہے اس کو چھیڑنے کی یا کھولنے کی؟ اس کا مطلب ہے من حرامی حجتا ڈھیر، کچھ تعلق آپ کا بھی ان حرام زادوں کے ساتھ ہے اس لیے اس کو کھولتے ہیں۔ کوئی اہل علم تو یہ نہیں گستاخی سن سکتا، نہ برداشت کر سکتے، آپ کو بھی شرم آنی چاہیے۔ خصوصاً جن لوگوں نے مجھے ویڈیو وہ بھیجیے وہ بھی کان کھول کے سن لیں، تم سے زیادہ ہم خبر رکھتے ہیں۔ علماء کرم فرماتے ہیں ہمیں ہر بات کا خبر ہوتی ہے، آپ کو لاڑے کی پھپھی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا آپ کو کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جی ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں، کیوں تمہاری زبان میں چھالے پڑے ہوئے، تم مسلمان نہیں ہو؟ جہاں تم یہ دیکھ سکتے نیچے کمنٹس نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں تو یہی کر دیا کرو جو اہل بیت کا اور صحابہ کا دشمن ہے، خدا اس کو غارت کرے۔
ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، پر اپنے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی شان میں، اہل بیت کی شان میں اور اولیاء کی شان میں گستاخی قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 25 دینار لے لو اور لکھ کے دے دو کہ میں فاروق اعظم سے راضی ہوں۔ 25 دینار حضرت فاروق اعظم نے دیے، 25 دینار دیے اور فرمایا کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہوگا جس کے اوپر تحریر لکھی جائے کہ میں نے 25 دینار لے لیے اور فاروق اعظم سے راضی ہوں۔ کپڑے چمڑا موجود نہیں تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کے ٹکڑا کیا، اس کے اوپر تحریر لکھی اور گواہ کس کو بنایا؟ فرمایا اس تحریر کے گواہ جو روز محشر اس مائی نے جو ناراضگی تھی مجھ سے 25 دینار وصول کیے ہیں، ایک گواہ مولا علی ہیں، دوسرا عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تحریر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکھنے کے بعد کس کو دی؟ مولا علی کو دی، اور فرمایا اے علی اس کو سنبھال رکھنا، اگر میں تم سے پہلے دنیا میں سے چلا جاؤں تو میرے کفن میں یہ تحریر رکھ دینا، میں خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ اے باری تعالیٰ تیرے نبی کا عمر جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں تک ممکن ہو سکا ہے ہر ایک کو راضی کر کے تیری بارگاہ میں آیا ہے، ہر ایک کو راضی کر کے تمہاری بارگاہ میں آیا ہے۔ عزیزان محترم، وقت کی تنگی آڑے آ جاتی ہے، بات شروع کرتے ہیں ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی 5 منٹ جو رہتے ہیں میں بیت المقدس کے حوالے سے بھی عرض کر دوں۔ یہ جو بیت المقدس ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس معراج کے سفر سے مسجد اقصی جڑی ہوئی ہے، بیت المقدس جڑا ہوا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں سب نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 مہینے اسی کو قبلہ بنائے رکھا۔ پھر خیال آیا کہ بیت اللہ قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، خیال مصطفیٰ میں قبلہ بدل گیا، تو قبلہ گھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں لگے ہاتھوں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آپ لوگ نا بڑے بڑے مفتی بن جاتے ہیں ماشاءاللہ، جس کو چھیڑ کے دیکھیں تو اللہ معاف کرے، ہم تو بڑے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے 23 سال پڑھتے رہے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے پڑھائے ہیں، جو بھی زبان میں آتے بول دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی حکومت کے مسلط ہونے سے یہ نہیں دیکھا جاتا وہ سچا ہے، ہمیں تو عقیدے کو درست کرنے کے لیے یا قرآن کی ضرورت ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کی ضرورت ہے۔ یہ کرائٹیریا رکھیں، معیار رکھیں، ایسے خام خواہ جو ہے نا اپنے فتوے نہ دیا کریں۔ اگر کوئی کسی ملک پہ اوپر مسلط ہو جائے، اس کا مسلط ہونا اس کے سچ کی علامت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی نہیں وہاں جو کچھ ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے، جس ملک میں ہوتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا بیت اللہ شریف کے اندر کتنے ہزار سال بت رہے ہیں؟ بت تو اللہ کو پیارے ہوں گے نا، بولیے، بت پیارے ہیں؟ تو جب بت پیارے نہیں ہیں تو آپ کہیں گے وہاں بھی تو کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، تو اگر وہاں حکمت ہو سکتی ہے تو پھر حجاز مقدس میں یعلمہم الکتاب والحکمہ، جہاں حکمتوں کے پیکر جلوہ گر ہیں وہاں حکمت نہیں ہو سکتی؟ اور پھر آپ کہتے ہیں جی جو بندہ جہاں مسلط ہو جائے وہ سچا ہوتا ہے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آج جو بیت المقدس پر یہودی مظالم ڈھا رہے ہیں، یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کیا وہ سچے ہیں؟ تو پھر اپنے عقیدے کو درست کر لیں، سچ کا جو معیار ہے وہ یا قرآن ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایسے مفتی نہ بنا کریں، تھوڑی تھوڑی سی بات پہ فتوے دینے لگ جاتے ہیں، جی دیکھیں جی وہاں یہ نہیں ہوتا تو یہاں ہوتا ہے، اور یہاں نہیں ہوتا تو وہاں کیسے ہوتا ہے۔ یہ چکر چھوڑیں، یہ علمی امانات ہوتی ہے باتیں، یہ علماء کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنا قبلہ درست کریں۔ تو بیت المقدس پر آج نہیں، شروع سے یہودی مسلط ہوتے رہے۔ آج وہ بچیاں آپ ویڈیو دیکھیں تو صحیح نا، دل چل نہیں ہوتا ہے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو آوازیں دے رہی ہیں، وہ حضرت نور الدین زنگی کو آوازیں دے رہی ہیں، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آوازیں دے رہی ہیں، اے فاروق اعظم ایک بار اپنی مزارات سے اٹھ کے آ جا،
اے نور الدین زنگی ایک بار اٹھ کے آ جائیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کبھی تاریخ پڑھے نا تو سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں یہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بغداد کے اندر غوث اعظم کے مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم تھا۔ ایک میں آپ کو سوال دے رہا ہوں، اصل یہ لفظ سوال ہوتا ہے، سوال نہیں ہوتا۔ ایک سوال دے رہا ہوں، آپ اس کو ذہن میں سوچیں۔ آخر سیدنا صدیق اکبر سے لے کر ممتاز قادری تک سب نے، جس نے بھی چوکیدارہ کیا، سارے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ جاؤ، یہ میرا چیلنج ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ آخر سوچیں تو صحیح، آخر یہ یا رسول اللہ کہنے والے کیوں چوکیدارہ کرتے ہیں؟ اب جوابات تو کئی ہیں، کبھی وقت نے مولا دی تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیوں کرتے ہیں۔ بہرحال سوچیں ذرا۔ تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، یہ غوث اعظم کا مرید ہے، ان کے مدرسے میں پڑھنے والا ہے اور یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ تو اگر بیت المقدس ایک طالب علم، ایک عالم فتح کر سکتا ہے تو آج علماء ملک کیوں نہیں چلا سکتے؟ ہوں تو نہ بولے سو میٹر جو تسا لواونے گلیاں جو لواونے تسا۔ تو یہ جو قرآن کے اندر سارے علوم و معارف ہیں، اللہ خود فرماتے رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز خشک و تر سب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب فاتح بن کر مسجد اقصیٰ کے دروازے پر کھڑا تھا، اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا مصر سے، تو وہاں پر برنس نامی ایک جرنل تھا، اس نے مسلمانوں کو قتل کیا، اور قتل کرتے اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا لوگو مسلمانوں بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بچائے۔ جیسے آج کل کوئی بدعتی، کوئی جاہل بک بک کرتے ہیں نا، تم نبی کو زندہ مانتے ہو تو بلاؤ، تو یہ نبی کو زندہ ماننے والا عقیدہ آج سے نہیں ہے، شروع سے ہے۔ ابھی میں کل حافظ صاحب سے پرسوں کہہ رہا تھا، میں نے کہا لوگ ہمیں فتوے لگاتے ہیں، وہ جی کھڑے ہو کے جو درود پڑھتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے؟ فتوے لگاتے ہیں، کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہم تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ محبوب کے ذکر میں فرمایا جال تو ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو، بولیے ذرا، اب محبوب کا ذکر اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ جال تو ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا۔ جب اللہ فرماتے محبوب ہم نے، حدیث پاک ہے، محبوب فرماتے اللہ نے مجھے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا۔ اب کوئی کہے کھڑے ہو کے محبوب کا ذکر کرنا بدعت ہے، تو میں پوچھتا ہوں قرآن میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کھڑے ہو کے کرو، بیٹھ کے کرو، لیٹ کے کرو، کر سکتے ہو تو کھڑے ہو کر اگر کوئی اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، ہم تو قرآن سے پڑھ کے کر رہے ہیں۔ اب تجھے اعتراض ہے تو قرآن سے دلیل دکھا جہاں اللہ نے منع کیا ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اصول یہ ہے علم کا کہ جو اعتراض کرے گا دلیل بھی وہی دے گا، اصول ہے یہ۔ اچھا پھر جی کھڑے ہو کے جی درود پڑھنا بدعت ہے، مجھے آپ ایک بات بتائیں، کتنے لوگ ہیں جو حج اور عمرے پہ گئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ الحمدللہ سارے جائیں گے۔ آج سب تو سا ڈر کے ہاتھ کیوں چاندے کہیں نہیں میں گئے؟ حوالہ دے سو مطلب ویڈیو بن دی بھی کال کو مطلب کوئی پکڑ گئی نہیں، بھائی یہی ہاتھ کھڑا کی تھی بیٹھے۔ ہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں، مواج شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے؟ بولو تو صحیح ہے۔ تو جو کہے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا شرک ہے تو وہ تو قریب جا کے بڑا مشرک ہو کے آتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اچھا پھر اصول یہ ہے کہ جو چیز محبوب کے زمانے میں ہوئی ہو، وہ کھانے کی صورت میں ہو، وہ پینے کی صورت میں ہو، وہ کپڑے کی صورت میں ہو، جو چیز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، وہ اس کی ہیئت، جہت، کیفیت بھی بدل جائے تب بھی جائز ہوتی ہے۔ اگر درود پڑھنے والا کھڑے ہو کے درود پڑھ رہا ہو تو لوگ کہیں یہ مشرک ہو گیا، بدعتی ہو گیا، تو مجھے آپ ایمان سے بتائیں کبھی آپ کو جنازہ پڑھنے کی توفیق ملی ہے؟ جو جنازہ پڑھتے ہیں نا، بولے تو صحیح نا، پڑھتے ہیں نا جنازہ، تو جنازے کی کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ بولیے، جے کو پتہ ہے وہ بولے۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، پڑھو تو پتہ ہو۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا۔ اور دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے؟ کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک ہے، تو پھر جو بھی جنازہ پڑھتے ہیں بچتا وہ بھی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟
چلو جڑے کاوڑے بیٹھے انہیں تو ارمان لگا بیٹھے تو سا تو سبحان اللہ ایک دفعہ خوش تھے کیا کوڑی جنا لی آندھا نہیں تھا. یا تو پھر کہیں جی آئندہ ہم جنازے میں بیٹھ کے درود پڑھیں گے, مدینہ شریف جائیں گے بیٹھ کے درود پڑھیں گے, اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے تو کھڑے ہو کے درود پڑھنے والوں پر فتویٰ نہیں لگائیں گے. یہ وہ دلائل ہیں جو کوئی توڑ کے دکھائے روزمرہ کے. تو عزیزان محترم, جب وہ برنس نے جرنیل نے کہا کہاں ہیں تمہارے محمد, بلاؤ تمہیں بچائیں. آج پتہ نہیں اتنے 54 ممالک یا 55 ممالک کے سربراہ نشہ پی کے سوئے ہوئے ہیں, لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا. جب کسی نے جا کے بتایا, آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک اس کو سر نہیں اڑاؤں گا جس نے یہ کہا ہے کہ بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی سویا نہیں ہے. 2 سال تک نیندیں حرام ہو گئیں کہ کوئی میرے ہوتے ہوئے میرے محبوب کی شان میں اتنا ہلکا جملہ بھی بولے. اب وہ صلاح الدین ایوبی تھا کہ اس نے میرے نبی کی حیات پر جو ہے حملہ کیا ہے, اور یہ مسلمانوں کے حیات و نبی کا انکار کرتے ہیں. پھر میں ان کو کیا کہوں بتائیں. آپ تو ویسے ڈرتے ہیں نا کہ رشتہ داریاں تعلق داریاں خراب ہوں گی, ہو جائیں. ہمارا تعلق بہت سادہ سا اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. بس یہ یاد رکھیں, ہمارا تو یہ اپنا تو معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. آپ کے اور محبوب ہوں گے ہوتے رہیں, قبر میں آپ کے کام آئیں گے, ہماری قبر میں امام الانبیاء ہمارے کام آئیں گے. کوئی رشتہ داری, کوئی بہن بھائی, کوئی عزیز و اقربا کام نہیں آئے گا. تو جب تک جئیں گے ٹنا ٹن سنی ہو کے جئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ پلپلے, یہ لوٹا قسم کے بندے ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ چاہیے جو جہاں بھی بیٹھے ان کے دل میں یا خدا کی محبت ہو یا میرے مصطفیٰ کی محبت ہو. تو آپ کی نیندیں حرام ہو گئیں. فرمایا میں نہیں سوؤں گا. یہ 581 ہجری میں اس بدبخت برنس نے البدایہ والنہایہ ابن کثیر والی اٹھا کے دیکھ لے, اس کے اندر یہ بات ہے. حوالہ دے دو بعد میں میرے گلے کوئی نہ پڑے جائے کہ البدایہ والنہایہ پڑھ لے. اب 581 میں اس نے بکواس کی تھی, 583 تک یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سو سکا. اللہ کرے آج بھی ہمیں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی مل جائے جو محبوب کی عزت کا رکھوالا ہو, چوکیداری کرنے والا ہو. اور جب وہ قافلے لٹنے کی خبر ملی, آج تو یہاں بڑے بڑے خاکوں کی خبر ملتی ہیں تو حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا, 2 سال نہیں سویا, بیٹھا رہا, بیٹھے بیٹھے نیند پوری کر لیتا تھا, زمین پر کمر نہیں لگائی. اور پھر وہ وقت آیا جب بیت المقدس کو آپ نے فتح کیا. فتح کرنے کے بعد لوگ گرفتار ہو گئے, جرنیل سارے خیمے میں بٹھا دیے گئے, اور کسی نے کہا یہ برنس ہے, تو وہ کھڑے ہو گئے قائم علیہ بالسیف, وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہتے برنس تم نے یہ کہا تھا کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلاؤ, انہوں نے مجھے اس کام کے لیے تیرے پاس بھیجا ہے. جب نبی کے غلام زندہ ہوں پھر یہ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے نبی کو آنے کی ضرورت نہیں, ان کے غلام ہی کام کر سکتے ہیں. اور اس کا سر قلم کر دیا. باقی جرنیلوں کو کہا دیکھو ہم نبی کے غلام ہیں. محبوب نے فتح مکہ والے دن, آج چونکہ یہ بھی ذکر کرتے جائے نا, فتح مکہ والے دن عام معافی کا اعلان کیا تھا, لہذا میں بھی عام معافی کا اعلان کرتا ہوں, لیکن برنس کا سر لے جاؤ اور بتا دو قیامت تک مسلمان ساری بات سن سکتے ہیں مگر کوئی ہلکا جملہ اپنے نبی کی شان میں نہیں سن سکتے, نہیں سن سکتے. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا تھا, ایک عورت آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی یہ جب جنگ شروع ہوئی ہے نا تو میرے 4 بچے گم ہو گئے, میں نے بڑا تلاش کیا نہیں ملے, بڑا تلاش کیا نہیں ملے. آپ نے فوراً زیرہ پہنی, اوپر جو توپ پہنتے وہ پہنی, تلوار لٹکائی اور گھوڑا پکڑ کے جانے لگے. عورت نے پوچھا سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں خود تیرے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں, خود تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ عملی تصویر تھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ محبت رسول. ہمارے تو ہمسائے بھوکے ہوتے ہمیں خبر نہیں ہوتی. تو عورت کہتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صبح سے لے کر ظہر عصر 2 نمازیں صحرا میں پڑھی تو دیکھا جنگل میں 4 بچے کھڑے ہیں. ان بچوں کو لے کر ماں کے سامنے آ گئے اور فرمایا میرے نبی نے کہا تھا جنگ میں بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا, جانوروں کو تکلیف نہیں دینی, عورتوں کو زد و کوب نہیں کرنا. تو وہ بچہ جب ماں سے لپٹنے لگا, ماں نے تھپڑ مار کے کہا
ارے تو میرے پاس کیوں آتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے دامن سے لپٹ جا، جن کے غلام اتنے سچے، اس نبی کی اپنی سچائی کا عالم کیا ہوگا؟ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں، اس نبی کے اپنے سچے ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ تو یارو اپنے کردار کے ساتھ. ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں، مجھے خلافت دے دیں. میں نے کہا خلافت کا چکر ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں یہ اس لالچ کے لیے نہ آئے، وہ دینے والے بزرگ تھے، اب چلے گئے. اب تو جو دین پڑے گا، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اب آپ دیکھنا جو بندہ عالم نہیں ہے تو پیر ہے، وہ جیلی پیروں میں شمار ہوتا. ویسے بھی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت حضرت اشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے، اور اس سے پہلے بھی محدثین نے اور فقہا نے 4 شرائط بیان کی ہیں پیر کی. جو پیر ہوتا ہے اس کی 4 نشانیاں. پہلی نشانی یہ اس کی شکل شریعت کے مطابق ہو. یہ نہیں ابا فوت ہو گیا، بیٹے کو کلین شیو کو تازہ آلو چھل جایا گدی تو بلا دو، اسے یہی پیر صاحب ہے. کوئی ایسی پیری مریدی نہیں ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ شکل کے مطابق، شکل جو ہے شریعت کے مطابق ہو. اور دوسری شرط یہ ہے اللہ کرے اس کو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کا علم. قات الرجال، اب تو لاکھوں میں کوئی ایک مل جائے تو سبحان اللہ. ورنہ اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے کہ اگر مرید پیر سے سوال کرے حضور والا فلاں مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے، اگر جواب نہ تو پتہ ہو جواب کون سی کتاب میں، دیکھ کے بتا سکے. ابھی آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا نے جہاں نقصان آتے وہاں فائدے بھی ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو بے نقاب کر دیا. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو کلمہ ہی نہیں آتا سیدھا، کلمہ ہی نہیں آتا سیدھا، اور وہ جی فلاں سجادہ نشین ہے. ہم نے سجادہ نشین کو کیا کرنا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اب تیسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ خود بھی بیعت ہو. چوتھی یہ کہ اس کو خلافت اور اجازت ہو. پانچویں شرط یہ کہ غیرت ایمانی بھی رکھتا ہو. یہ نہ ہو کہ رافضیوں کے ساتھ جائے رافضی، خارجیوں کے پاس جائے خارجی، جہاں بھی جائے لوٹا بن جائے وہیں پڑا رہے. ایسا نہیں، جہاں بھی بیٹھے مصطفیٰ کا غلام شکل سے نظر آئے یہ میرے نبی کا غلام ہے. یہ 5 شرائط ہیں. تو بندہ کہنے لگا میں نے مرید ہونا ہے لیکن شرط یہ مجھے خلافت ہے. میں نے کہا خلافت کا کوئی چکر نہیں، 6 فٹ تیرا قد ہے. مجھے ایک بات بتا، تو محبوب کی پوری شریعت اپنے اس 6 فٹ کے قد پہ نافذ کر چکا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جو محبوب کے سارے احکامات اپنی اس ایک 6 فٹ کی ڈیڈ باڈی پر تو لاگو نہیں کر سکا تو مخلوق خدا میں شریعت کیسے نافذ کرے گا؟ خلافت کا معنی یہ ہے محبوب کی محبت پھیلاؤ، محبوب کا مشن پھیلاؤ. تو لہٰذا یہاں تیرے لیے جگہ نہیں ہے. جہاں خلافت ملے وہاں 5000 لے کے بھی خلافت دینے والے بیٹھے ہوئے، لے کے لے لو. یہاں خلافت کا کوئی چکر نہیں. یہاں خلافت اس کو ملے گی جس کے ہاتھ میں دورہ حدیث کی سند ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جس کا عمل بھی اچھا ہوگا، کردار بھی اچھا ہوگا، گفتار بھی اچھا ہوگا، اور محبوب علیہ السلام کا وفادار بھی اچھا ہوگا. چلیں باقی باتیں دیکھی جا سکتی ہیں. یہ ہونا چاہیے عنصر کہ نبی کا وفادار ہے. اگر وفادار نہیں تو پھر چاہے 10 من کی پگڑی پہن لے، چاہے 40 گز کی پہن لے، پھر پگڑیوں سے کام نہیں. ہاں جی، دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. تو یہ خلافتیں دستاروں میں نہیں ہے، کپڑوں میں نہیں ہے. خلافت میرے مصطفیٰ سے وفا کا نام ہے. جو آج بھی اپنے نبی سے وفادار ہے وہ زمین پر بیٹھا ہوا خلیفہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.